کراچی گئی تھی اور وہاں ہم لوگوں نے ایک اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ کی تھی کراچی میں، اور وہاں سے بہت ہی ایسی ریکمنڈیشنز آئیں جو کہ فلم انڈسٹری کے لیے، براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کے لیے اور آرٹسٹ کے لیے ریکمنڈیشنز تھیں، جن کو ہم نے جو ابھی پرائم منسٹر انشاءاللہ اناؤنس کریں گے جو آرٹسٹ کنونشن کی کنکلوڈنگ سیریمنی میں، پاکستان کی پہلی کلچرل پالیسی اور پاکستان کی پہلی فلم پالیسی جو اناؤنس ہوگی۔ اس سارے بیک گراؤنڈ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اور موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جیسے پچھلے 30-35 سال پاکستان کے اندر دہشت گردی دیمک کی طرح پھیلی رہی، اس دہشت گردی نے نہ صرف ہمارے لوگوں کو شہید کیا، بچوں کو شہید کیا، بلکہ ہماری ثقافت کو، ہمارے ورثے کو اور تھیٹر کو، اور جو ہمارا ایکسپریشن تھا، کریٹیو ایکسپریشن، اس کو بھی ختم کیا اور تباہ کیا۔ اور یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو رہی ہے، اسی طرح اور پاکستان کے اندر تاریخی جو جمہوریت ہے وہ 10 سال انشاءاللہ مکمل کرنے کو ہے، تو یہ اس سے زیادہ موزوں وقت نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی آرٹسٹ کمیونٹی کو اکنالج کریں، اپریشیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ امپاور کریں۔ جیسے افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو فارمر پرائم منسٹر کا ایک ویژن تھا کاؤنٹرنگ ٹیررزم کا، اور پاکستان میں جس میں بہت بہتری اور بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں پچھلے 4.5 سال کی، تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی پاکستان کے محافظ ہوتے ہیں، پاکستان کی ثقافت کے محافظ ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر جس طرح چیلنجنگ دور سے پاکستان گزرا ہے پچھلے 30-35 سال، اسی طرح جو ہماری آرٹسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ٹائم سے گزری ہے۔ میں جب منسٹر بنی تو جب کسی آرٹسٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا اس کی سالگرہ ہوتی ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹمنٹ دیں۔ بڑی مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ خالی اس وقت میں کیوں اسٹیٹمنٹ دوں جب یا تو ان کی ڈیتھ ہو یا ان کی برسی ہو یا اس کے بعد ان کی سالگرہ کے موقع پر کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ اور عزت نفس کے ساتھ، جس طرح پوری دنیا میں آرٹسٹ کو اکنالج کیا جاتا ہے، اپنے ملک کے آرٹسٹ کو اسسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو امپاور کیا جاتا ہے کہ ان کا جو ایکسپریشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے، تو کیوں نہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے پاکستان کے جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ان کو بھی تقویت ملے اور ان کو بھی اسسٹنس ملے۔ تو یہ تمام باتیں جب ہوئیں اور میں کراچی گئی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک پالیسی مرتب کی، اور میرے آنے سے پہلے بھی ایک کلچرل پالیسی جو کہ پورے پاکستان سے تمام پروونسز کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، اس میں عطاء اللہ قاسمی صاحب کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، انہوں نے بھی اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کلچرل پالیسی میں۔ جمال شاہ صاحب ہماری ڈائریکٹر تھی لوک ورثہ کی، فوزیہ، انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول کیا ہے، اور یہ پاکستان کی پہلی کلچرل پالیسی جو کہ اور فلم پالیسی ہے جو اناؤنس ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ثقافت اور جمہوریت کا بھی بہت گہرا رشتہ ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں اور اس کا بھی موازنہ کریں کہ جب عامر ہمارے ملک میں آیا تب ہمارا جو ایکسپریشن تھا وہ لمٹ ہوا، اور جتنی کریٹیوٹی تھی، جتنی زیادہ جو آرٹسٹ کمیونٹی تھی، جتنا ہماری کلچرل ڈائیورسٹی تھی، براڈ کاسٹنگ انڈسٹری تھی، فلم انڈسٹری تھی، میوزک انڈسٹری تھی، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے رول ماڈلز آپ تمام لوگ جو کل یہاں ہوں گے، آج بھی یہاں ہیں سینئر آرٹسٹس، وہ لوگ تھے، اسپورٹس مین تھے۔ کھیلوں کو بھی پچھلے 30-35 سال میں تباہ کر دیا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح سیکیورٹی سچویشن بہتر ہو رہی ہے پاکستان میں، کھیلیں واپس آ رہی ہیں، کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں، اسی طرح فلم کی بات ہو رہی ہے، ریوائول کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری، ہماری براڈ کاسٹ انڈسٹری، ہماری کلچرل انڈسٹری، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ان تمام پالیسیز کے پیچھے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے استعمال کیا جائے دوبارہ سے کلچر کو، فلمز کو، براڈ کاسٹنگ انڈسٹری کو، ہمارا اصل جو نیریٹو تھا پاکستان کا، پیسفل پاکستان کا، اس کے ریوائول کے لیے۔
ہم کیوں آلٹرنیٹیو نیریٹو کی بات کرتے ہیں؟ ہمارا نیریٹو کبھی آلٹرنیٹیو تھا ہی نہیں. ہم ہمیشہ سے امن پسند ملک تھے جہاں فلم انڈسٹری 3rd لارجسٹ فلم پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری میوزک انڈسٹری، ہم لوگوں نے تو جنگیں جیتی ہیں گانوں کے اوپر، نغموں کے اوپر. اور میوزک انڈسٹری اس وقت اتنی زیادہ انٹینسولی گرو کر رہی تھی. اور میڈم نور جہاں کے گانے ہم لوگ، حالانکہ جنریشنل گیپ تھا، لیکن آج تک جو ہماری یوتھ ہے، آپ کوک اسٹوڈیو دیکھیں، اس میں میجورٹی گانے جو ہیں وہ میڈم نور جہاں کے دوبارہ سے انہوں نے ری ٹیلی کاسٹ اور ری کمپوز کر کے کیے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے اس مٹی میں، جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہماری زبان ہے، جو ہمارا ورثہ ہے. اور انہی چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں نے جو پرسیپشن وار، ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، جو دہشت گردی ہے، اس کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں.